السلام علیکم، میرا نام عبدل ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں افغانی ہوں۔ 1979 میں جب USSR نے افغانستان پر حملہ کیا تو میں اپنے والدین کے ساتھ براستہ چمن پاکستان داخل ہوا۔ میرے 7,000 افغانی بھی اس بارڈر سے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ تب مجھے اردو اور دیگر زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں بے یار و مددگار افغانستان سے پاکستان داخل ہوا تھا۔ تب میرے ساتھ میری دادی جان، میرے والد اور میری والدہ تھے۔ ہم 4 بھائیوں کے ساتھ جب آئے تھے تو تن پر کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پرانے پھٹے جوتے، خالی برتن اور حسرت بھری نگاہیں لے کر ہم ایک قافلے کے ساتھ کراچی کی طرف نکل پڑے۔ جب کاپی لیے کچھ اہلکاروں نے ہماری شناخت لکھی اور ہمیں آگے بھیج دیا۔ جنگ سے متاثرہ بہت سے خاندان میری طرح سوچ رہے تھے وہ ایک نئے ملک میں کیسے سروائیو کریں گے اور کب تک، کہ ان کو پاکستان سے بھی نہ نکالا جائے۔ بہت سے سوالات ذہن میں تھے، لیکن الحمدللہ ہمیں امان مل چکی تھی۔ تب لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ مثالی تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس حصار کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے تن کے کپڑے اتار کر ہمیں دے دیے، اپنے منہ کا نوالا ہمیں کھلا دیا۔ ایسے لوگوں کا شمار نہیں جنہوں نے اپنے گھر کا آدھا حصہ افغان مہاجرین کو دے دیا۔ بہرحال میں نے پہلی بار کراچی دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ مصروف بازار، بڑی بڑی عمارتیں، ریل پیل، روشنیاں، رنگینیاں اور سب کچھ جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کراچی کے سمندر پر جا کر میں نے ایک نئی اور عجیب دنیا کو دیکھا، جہاں پانی پہ تیرتے ہوئے بڑے بڑے جہاز میری حیرت میں اضافہ کرنے لگے۔ لوگوں کی محبت ایثار ایسا کہ الفاظ ختم ہو جائیں۔ رفتہ رفتہ میں کراچی میں گم سم ہو گیا۔ میں نے کباڑ کا کام شروع کر دیا۔ میں اکثر گلیوں میں جاتا تو لوگوں سے لوہا، تانبا، پلاسٹک خرید کر آگے سیل کر دیتا۔ میرے ایک پاکستانی دوست عجب، انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ میرے پلاٹ میں کباڑ کی دکان لگا لو۔ میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، نہیں بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کاروبار میں انویسٹمنٹ کر سکوں۔ عجب نے کہا بھائی صاحب آپ شروع میں کام کرو، چل گیا تو مجھے بے شک کرایہ دے دینا۔ یہ سب عجب نے میری خودداری کو دیکھ کر کہا۔ عجب نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ عجب مجھے اپنے بھائیوں کی طرح تھا، یا یوں کہوں کہ اس سے میرا رشتہ بھائیوں سے کہیں اوپر تھا۔ عجب کو کابلی پلاؤ اور اخوانی روٹی بہت پسند تھی۔ پہلی دفعہ اس نے کابلی پلاؤ میری شادی کی دعوت میں کھایا تھا۔ تب سے وہ اخوانی کھانوں کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ خیر، میں ایک معمولی سی دکان سے بہت آگے نکل گیا۔ پیسے کی ریل پیل نے مجھے ایک معمولی سی دکان سے بہت ساری دکانوں کا مالک بنا لیا۔ یہ سب عجب کی بدولت ہوا۔ آج کراچی کے طول و عرض میں میری 25 دکانیں ہیں اور کباڑ کی خرید و فروخت کے لیے 9 کباڑ خانے۔ آخر مجھے ایک نئے ملک میں اتنی ترقی کیسے مل گئی؟ کیا مجھے یہ سب میری محنت کی بدولت ملا؟ یہ کوئی اور بھی تھا جس نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا؟ ہاں، اس ملک کے لوگ جنہوں نے مجھ پر یقین کیا، میرے ساتھ ہر حساب سے صحیح چلے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ میں خرید و فروخت کرتا تھا۔ اور عجب جیسے بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھ بے یار و مددگار کی مدد کی، آج میں اس قابل ہوں کہ بہت سے غریبوں کی مدد کر سکوں۔ میں جب افغانستان سے آیا تھا تو میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ہاں، جوانی تھی، ماں باپ تھے، اور ایک ہجرت آج پھر مجھے کرنا پڑ رہی ہے، مگر آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ جوانی نہیں، باپ نہیں، ایک بوڑھی ماں ہے، اور میری داڑھی کے سفید بال، اور ہاں میرا سب کچھ، میرے بچے۔ افغانستان جانے کا فیصلہ میرا خود کا تھا۔ یہ فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔
اور افغانستان میں بھی میرا کاروبار چل رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ افغانستان کو میری ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جب میرے پاس کچھ نہ تھا، تب اس مٹی نے مجھے وہ کچھ دیا جو میری سوچ سے کہیں آگے ہے۔ آج میرے وطن کو میری ضرورت ہے، میں وہاں جا کر ایک نئے سرے سے زندگی کو شروع کروں گا۔ آج میں دنیا کے کسی ملک میں جا سکتا ہوں اور وہاں انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن افغانستان میری دھرتی ماں ہے اور ماں کا حق ہوتا ہے، اور وہ حق ہم پر فرض ہے۔ جا کر نئے سرے سے زندگی کو شروع کروں گا۔ آج میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتا ہوں اور وہاں انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن افغانستان میری دھرتی ماں ہے اور ماں کا حق ہوتا ہے، اور وہ حق ہم پر فرض ہے۔ سامعین، یہ ایک فرضی کہانی تھی جس میں ایک افغانی عبدل افغانستان کی پہلی ہجرت کی رودات سنا رہا تھا۔ کیا ہر افغانی کی یہی سوچ ہے یا اس کے برعکس ہے؟ اگر آپ کے افغانی لوگوں سے روابط رہے ہیں تو آپ ضرور سمجھتے ہوں گے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔